السلام علیکم ناظرین، ٹاک شاک کے ساتھ میں ہوں آصف بشیر چودھری اور میرے ساتھ ہیں فخر دورانی۔ فخر کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ناظرین آج ہم بات کریں گے، آج مسلسل دوسرا دن ہے عمران خان کو جو ہے ایک اور عدالت کی جانب انہیں سزا سنائی گئی ہے، اور اب کی انہیں سزا سنائی ہے جج محمد بشیر نے۔ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی اس سے پہلے سزا سنائی تھی، انہیں بھی نااہلیت کی تھی۔ آج عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں ان کو سزا سنائی ہے، اور یہ سزا توشہ خانہ کیس میں سنائی گئی ہے۔ 14 سال کی قید سنائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی لگ بھگ 1.5 ارب روپے جرمانہ بھی کیا گیا ہے، اور 10 سال کے لیے عمران خان جو ہیں وہ نااہل بھی ہو گئے ہیں۔ تو فخر سے اس پہ بات کریں گے۔ فخر، اور ایک اور بات آپ کو بتانی بھول گیا کہ ہمارے ساتھ اعزاز سید بھی موجود ہیں، ملتان ڈویژن کے دورے پہ ہیں، اور آج سب سے انٹرسٹنگ جو حلقہ ہے 151 اس کے اندر وہ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے فخر سے بات کریں گے۔ فخر، یہ کیا روز عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے یار؟ یہ مطلب یہ نہیں چوہی صاحب، یہ بڑا ایکسپیکٹڈ تھا جو توشہ خانہ کا فیصلہ آنا۔ کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑے جلد بازی میں فیصلہ دیا گیا ہے، لیکن یہ جلد بازی میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے توشہ خانہ کا آپ کو یاد ہے جج ہمایوں دلاور نے بھی اس پہ فیصلہ دیا تھا اور 3 سال کی سزا دی تھی، جو کہ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی تھی، اور نااہلی جو تھی وہ برقرار تھی، حالانکہ اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ سے بھی گئے رجوع کیا تھا۔ تو آج جو یہ ایک پراپر آپ کو تھوڑا سا میں اس کا وہ بتاؤں کہ دسمبر لاسٹ ایئر جو ہے نیب نے ریفرنس فائل کیا تھا صرف 2 لوگوں کے خلاف ہی، بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف، یہ توشہ خانہ کے حوالے سے۔ اور اس میں جو الزامات نیب کے ریفرنس میں لگائے گئے تھے وہ یہ تھے کہ جو قیمتی گفٹس وغیرہ دیے گئے تھے ان کو جتنے بھی بیرون ملک دوروں سے، یہ انہوں نے ریٹین کر لیے، اور اس کے بعد جب ایک تو انڈر ویلیو ان کی پرائسنگ بتائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹینشن کے بعد جب نیب نے بھی ان سے مطالبہ کیا بارہا کہ وہ جو قیمتی تحائف ہیں وہ واپس کر دیے جائیں، اس میں نان ڈیکلیریشن یا مس ڈیکلیریشن کے بھی ایلیمنٹ ہے، اس میں ریٹینشن کے حوالے سے بھی ہے۔ تو یہ تمام تر جو الزامات نیب کے ریفرنس میں وہ دائر کیے گئے تھے، ان کی بنیاد کے اوپر آج اکاؤنٹیبلٹی جج بشیر صاحب جو ہے، یہ غالباً میرا خیال ہے 6ٹا پرائم منسٹر ہے جن کے یہ مقدمات وہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے وہ سن رہے ہیں۔ اچھا، اس میں نا جو آج میں دیکھ رہا تھا جب یہ سزا ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ سوال اٹھائے گئے کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کی 342، وہ جس طرح کل ہم نے ڈسکس کیا تھا سائفر مقدمے میں بھی ان کو جو حق دفاع ہے 342 کے تحت سزا، جو اپنا حق دفاع تھا وہ اپنا بیان پراپرلی ریکارڈ نہیں کرانے دیا گیا، تو آج بھی اس حوالے سے یہ سوال اٹھائے گئے کہ 342 کے تحت وہ جو عمران خان کا کہ وہ انہوں نے کہا جج صاحب کو کہ میرے جو سٹیٹمنٹ ہے جو 342 کے تحت ہے وہ میرے سیل میں رہ گئی ہے، تو وہ ابھی وہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود بھی جج صاحب نے اس کا فیصلہ سنا دیا۔ اب یہ جو نیب کا لاء ہے اس میں جو میکسیمم سزا ہے وہ 14 سال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تو میکسیمم جج بشیر نے آج سزا دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرمانہ جس طرح آپ نے بتایا ہے 1.5 ارب کے قریب ہے، دونوں جو بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان کو بھی، یہ بھی ایک میکسیمم جو اس میں وہ آتی ہے۔ تو ایک ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا، لیکن جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جلدی میں دیا گیا فیصلہ، پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا۔ اب جو کرمنل پروسیجر جو لاء ہے نا، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جو بھی ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے سبسٹنس، ہوتا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے عمران خان کے اوپر، یہ چوری کا ہے الزام، گھڑی چوری کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ توشہ خانہ سے وہ لی، اس کو مس ڈیکلیریشن، اور یہ سبسٹنس جو ہے یہ میرٹ آف دی کیس پہ جب ڈسکشن ہوگی آگے اپیل میں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یا تو اس سبسٹنس کے حوالے سے جو بھی اگر وہ ہوگا تو کوئی، میرا نہیں خیال کہ یہ میرٹ کو دیکھیں گے تو اس میں کوئی میرٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ایویڈنس ہے، اور تیسرا جو ہوتا ہے اس کرمنل پروسیجر میں وہ ہوتا ہے یہ جو پروسیجر ہوتا ہے یا پروسیس ہوتا ہے۔ اب پروسیجر اگر یہ کوئی فالو ہوا ہے نہیں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے عمران خان خود ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے تاکہ یہ الیکشنز گزر جائیں، اس کے بعد ہی جو ہے اس فیصلے کا، اس کیس کا جو ہے فیصلہ ہو۔ اسی وجہ سے ان کے جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ پیش نہیں ہو رہی تھی، یا جو جو اس میں جرا کے حوالے سے ایگزامینیشن تھا وہ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر یہ کوئی جو اکیوزڈ ہے وہ خود اگر وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کھیلے تو یہ پھر عدالت کے پاس اتنا وہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلے کو۔ جی فخر، 2 باتیں ہیں اس میں بھی دیکھیں، آپ نے جو ذکر کیا نا 342 کا سٹیٹمنٹ، یہ جس طرح شروع میں جب فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ جی آپ نے یہ کیا،
تو اس میں ملزم جو ہے نا اس کا ایک شروع میں بیان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ میں نے نہیں کیا, صحت جرم سے انکار کرتا ہے, تو ٹرائل شروع ہوتا ہے. اگر وہ کہ کیا تو پھر نہ شہادتیں ہوتی ہیں نہ گواہیاں ہوتی ہیں, پھر سمپلی سزا ہوتی ہے. جب وہ ڈینائل کرتا ہے تو پھر گواہ طلب ہوتے ہیں, ایویڈنس بلائی جاتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, اور پھر جب وہ کنکلوڈ ہوتا ہے تو آخر میں بھی ملزم سے ایک بیان لیا جاتا ہے کہ جی 342 کا اس میں کنکلوڈنگ ایک بیان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی آپ کے سامنے جو چیزیں آئی اس کی روشنی میں یہ تو اسٹیبلش ہوا, یہ نہیں ہوا, یوں نہیں ہوا, اپنا ایک وہ جو بھی موقف دیتا ہے. تو وہ 342 کا بیان یہ ہوتا ہے یہ. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر عمران خان اس کیس میں جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے کر رہے تھے, لیکن یہ نیب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 42 دن کے اندر سزا ہوئی ہے. یہ ایک ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ نیب کا, میرا خیال ہے اگین جج صاحب بھی کوئی شاید ڈیڈ لائن جو ہے اس کو میٹ کرنا چاہتے تھے, اور اسی لیے انہوں نے بھی 342 کا بیان بھی نہیں لیا. اور یہ لکوناز ہیں, یہ ٹیکنیکل لکوناز جو ہیں, یہ کیس کی صحت کے اوپر ان کا برا اثر پڑے گا, اور اس میں یہ اسٹیبلش ہو جائے گا وہی جو آپ بات کل بھی کر رہے تھے کہ انڈیسنٹ ہیسٹ اگر اسٹیبلش ہو جائے گا تو کیس کے جو اس کے اوپر بڑے سوال اٹھ جائیں گے. گو کہ عمران خان صاحب نے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب میاں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو انہوں نے قوم سے نوافل ادا کرنے کے لیے بھی کہا تھا, شکرانے کے, مٹھائیاں بھی بٹی تھیں, وہ تصویریں بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ, بار بار آ بھی رہی ہیں. میڈیا کے کچھ حصے انہیں سابق نااہل وزیر اعظم بھی کہتے تھے, اور انہیں سزا ہو گئی, یہ سارا کچھ. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو جمہور پرست تھے اس وقت بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ سابق وزرائے اعظم کا تو ٹرائل ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں آئین شکنوں کا جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہوتا, اور وہ جو بھی اعتدالیاں کرتے ہیں انہیں یا تو پارلیمان سے پروٹیکشن مل جاتی ہے. لیکن وہ پھر ہم نے دیکھا کہ جل مشرف والے کیس میں ایک کیس ہوا اور وہ منطقی انجام تک بھی پہنچا, گو کہ سزا ہم انہیں نہیں دے سکے, لیکن ایک ہم نے چیز سیٹ کی تھی. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم جو ہیں وہ بار بار عدالتوں سے کنوکٹ ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں اس کیس کی, تو اس کیس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو میرٹس کے اوپر اگر بات کی جائے تو اس میں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سزا انہیں پہلے بھی ہوئی تھی. بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ سزا پہلے بھی ہوئی تو اب دوسری کیوں ہوئی. وہ ہوئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ریفرنس مسلم لیگ نون کے محسن رانجھا جو ہیں, محسن شاہ نواز رانجھا نے وہ جو انہوں نے ایک فائل کیا تھا ریفرنس الیکشن کمیشن میں, وہاں بھی بڑی ہیسٹ میں سزا ہوئی تھی, 3 سال قید ہوئی تھی, نااہلیت ہوئی تھی. تو قید کی سزا تو سسپینڈ ہے, لیکن عمران خان اسی کی روشنی میں نائل تھے جو ان کے پیپرز, نامینیشن پیپرز منظور نہیں ہوئے. اب جو گزشتہ دور آج اور کل مسلسل جو دوست, یہ بھی ایک ہیسٹ کے اندر دی گئی, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ہیسٹ کی وجہ کیا ہے. اگر 342 کا بیان رہ گیا ہے تو وہ نیکسٹ ڈیٹ پہ لے آئیں, یا اگر دوبارہ اٹھا کے لے آئیں تو اس میں کوئی دیر. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے تمام فیصلے, دوسری طرف نیب کے کئی کیسز ہیں جو کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں, اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں کیسز کی پینڈنسی کتنی ہے, تو یہ پھر ایک تاثر ملتا ہے کہ کچھ فورسز ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس کے سیاسی نتائج اخذ کیے جائیں. الیکشن سے پہلے جب آپ مسلسل ایک بندے کو کنوکٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ کیسز میں, تو اس سے ایک تاثر ابھرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ تاثر جو ہوتا ہے وہ حقیقت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان ٹرائلز کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے میں جو ایک روایتی جو وکلاء کے حربے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ اس میں ڈیلیبریٹلی وہ نہیں پیش ہو رہے تھے, لیکن اس میں انہیں فردر موقع بھی دیا جاتا, اور اس کو راتوں کو سننا اور یہ چیز اگر جو اس کے اندر ہے وہ نہ کی جاتی. اور ایک بات فخر, اور بات کافی لمبی ہو گئی ہے, دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ان میں جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں, جو 58 تحائف بیسیکلی ریٹین کیے تھے عمران خان نے, اس میں سے آپ دیکھ لیں زیادہ تر تحائف جیولری سے ریلیٹڈ ہیں. اور جو بات کی جاتی ہے کہ بشرا بی بی وہ لیڈی ہیں جن کی وجہ سے عمران خان نے یہ بد اعتدالیاں کی ہیں, تو اسٹیبلش ہو رہا ہے بہت حد تک. بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے, لیکن اکثریتی تحائف وہ ریٹین کیے گئے ہیں جو خواتین کی جیولری سے ریلیٹڈ ہیں, خواتین سے ریلیٹڈ ہیں. 58 گفٹس تھے ٹوٹل. یہ اس میں جو بد اعتدالیاں, اب دیکھیں کہ جو گھڑی والا تھا جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا جو سعودی حکومت نے دیے تھے, وہ دیکھیں کہ وہ توشہ خانے میں کبھی جمع ہی نہیں کروائی گی, صرف بتایا گیا, اور پھر اس کو لانا بھی ایک اس میں تھا. اگر وہ تو ڈکلیئر آپ نے نہیں کی, پھر جب باہر قیمت لگانے کے لیے باہر گئی تو اس میں کسٹم کی آپ نے, کل 13 کے قریب وائلیشنز یہ بنتی ہیں. تو ابھی جو سزا ہوئی ہے یہ نیب نے کی ہے, اور نیب نے کی ہے ان کی قیمتیں چھپا. وہ جو پہلے سزا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی انہیں اپنے ایسٹس میں شو نہ کرنے کی, اور اب جو سزا ہوئی ہے یہ ہوئی ہے ناجائز اثاثوں میں جو ان کی جو مس یوز آف اتھارٹی کیا گیا,
جو ان کی قیمتیں کم لگوائی گئیں, جو ایکچول قیمت کے بدلے میں کوڑیوں کے مول وہ کیے گئے, اور جو ان کی ایکچول قیمت تھی, یہی وجہ تھی کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمانے کا کوانٹم جو ہے وہ 1.5 ارب روپیہ ہے. تو یہ اس کا ایک بڑا ہارش فیکٹ ہے کہ اس میں بڑا ایک ہیوی پلینٹی جو ہے فائن کی بھی ڈالی گئی. اچھا, اس میں جوئی صاحب آپ جو ٹائم اور اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میرٹس کا بھی آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں, دیکھیں آپ یہ توشہ خانہ کا ریکارڈ دیکھیں نا, تو چائے کے کپ جو ہے نا وہ بھی انہوں نے نہیں چھوڑے. تو میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے جب عہدے پہ آپ جاتے ہیں نا, آپ مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر کی کہ وہ جو ہے ایک چادر والی, اور پھر آپ جو ہے یہ اس کو سرکاری خزانے کا جو ایک جو حق تو اس کا ہے, اور آپ اس کو وہ لے کے پھر اس کے بعد آپ جعلی رسیدیں بنائیں, اس کے بعد جعلی ایویلویشن کروائیں ان تمام تحائف کی کہ ان کی یہ ایکچول ویلیو یہ بن رہی ہے ایویلویشن کے ذریعے. اب جراف سے تو میرا خیال ہے کسی صحافی نے بھی ابھی تک نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ جو اسپیشل ایک اینٹیک پیس ہوتے ہیں جو یہ بنوائے گئے ہیں, کہ ان کی ایکچول ویلیو جو وہاں سے وہ کنگ یا پرنس ہے جو سعودی عرب کا, انہوں نے کتنے میں بنوائی تھی, یہ تو انہوں نے جو اپنی ایک ایویلویشن کروا کے یہ دے دی کہ اتنا تھا. دوسرا بات جو ہیسٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کو ایون فیلڈ تو آپ خود ہی کور کرتے رہے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اور آپ کو پتہ ہے ایک ٹرائل جو ہے وہ سپریم کورٹ سے شروع ہوا اور پھر ٹرائل کورٹ میں آ کے جو ہے نا وہ کیا گیا, اور مانیٹرنگ جج 60 دن کا آپ سپریم کورٹ وہ کر رہی ہے. وہاں پہ جس طریقے سے جا کے لوگ ملنے جاتے تھے اور عدالت کے اندر بیٹھے رہتے تھے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا, کوئی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو اس طرح کی سزا دی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کل والا جو سائفر تھا وہ جینونلی اس کے حوالے سے جو کویسچن ریز ہو رہے تھے, یہ توشہ خانہ جیسے پہلے بھی آپ نے بتایا, پہلے الیکشن کمیشن والا ایک ریفرنس کے ذریعے وہ ہوا اس کے بعد یہ پھر اب یہ دوسری مرتبہ ایک ہی کیس کا ٹرائل ہو رہا ہے, فورم ڈیفرنٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کی لیگل جو ٹیم ہے وہ تیار نہیں ہے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہی ہے, تو یہ تو پھر جو اکیوزڈ ہے پھر عدالتیں جو ہے وہ, اسی لیے تو پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے اتنی دیر سے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یہ عمل جاری ہے. مجھے اس پہ افسوس ہے, میں تو پچھلے کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. تو مجھے جو افسوس ہے نا, دیکھیں مجھے کس بات کا افسوس ہے, مجھے اگر میں کھل کے تھوڑی بات کروں تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ان کا بیانیہ یہ ہے کہ باقی سب چور ہیں اور میں بہتر آدمی ہوں, میں ریاست مدینہ اس کو بنانا چاہتا ہوں. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل جسٹس بھی ہوگا اور ہر طرح کا جسٹس ہوگا, تو اس کی کاپی کی بات کی جاتی ہے نا, کیونکہ ریاست مدینہ سے تو یہی باتیں منسوب ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان سے توشہ خانے کے طائف کی بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ وہ دیکھیں کہ دوسروں نے کتنے لیے. ٹھیک ہے, اب یہ پھر بات نہیں آپ کر سکتے نا جب آپ یہ ہائی مورل گراؤنڈ کے دیکھیں. آپ نے سابق وزیر اعظم کے خلاف آپ کی پارٹی کے لوگ آج بھی ان کے گھر کے باہر آوازیں کستے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرتے ہیں کہ کرپٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج جو کیسز, اب عمران خان صاحب کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے توشہ خانہ کا, جو سب سے پہلے تو یہ کہ امیر المومنین کے اگر آپ جانشین بننے کی بات کرتے تھے تو آپ کبھی بھی 20 اور 50% پہ تحائف نہیں لے سکتے اسٹیٹ کے. یہ سارا جو یہ قانونی بوگس, اور انڈیپینڈنٹ ایویلویشن کرواتے ہیں, پھر آپ انڈیپینڈنٹ ایویلویشن, آپ نے تو کبھی تو تحائف وہاں جمع نہیں کرائے, پھر آپ نے اپنی من پسند قیمتیں لگوا کے وہ بڑے تحائف جو ہیں 20% پہ لے لیے, بعد میں خود ہی 50 کر کے کچھ تحائف 50 پہ لے لیے, ایک وہ بھی آپ نے فیسنگ اپنے کرنے کو. آپ کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا جو میرا کلیم ہے وہ درست تھا. وہ ٹھیک ہے, اب 189 ملین والا کیس, 189 ملین کیس میں آپ نے شروع سے یہی سنا کہ جی میں لوٹی ہوئی دولت باہر سے لاؤں گا. آپ لوٹی ہوئی دولت تو نہیں لا سکے, جو آ رہی تھی, جو پیپل آف پاکستان کے پیسے تھے, جو قومی خزانے میں آنے تھے, وہ آپ نے بزنس ٹائکون کی اکاؤنٹ کی پلینٹی ادا کر دی. آپ ہمیں تو جواز دے سکتے ہوں گے, آپ اپنے دل سے پوچھیں, آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اس قوم کے ساتھ اپنا سوابدیدی اختیار استعمال کیا, کابینہ سے ایک کاغذ لہرا کے. اچھا, اس پہ فیصلہ ابھی آنا ہے, میرا خیال ہے اس پہ ہم بعد میں تفصیل سے وہ ڈسکس کریں گے. اس حوالے سے یہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ واقعی جو آج یہ فیصلہ ہوا ہے, میرٹس کو اگر ہم کریں, پروسیجر کا جو ہے وہ تو بعد کی بات ہے. آپ نے پاناما والا وہ جو ہے وہ کور کیا, اکاؤنٹیبلٹی والا, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی, پھر اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کو میکسیمم جو سزا دی گئی ہے تو اس کی ان کو بڑی جلدی کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے, جس طرح کچھ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے 1.5-2 مہینے میں ان کو ریلیف مل سکتا ہے. بڑی سزا کی صورت میں کتنی جلدی ریلیف ملنے کے امکان ہوتے ہیں؟
دیکھیں جو پروسیجر ہے ہمارے یہاں ہائی کورٹ میں جب اپیل جاتی ہے تو اس کو ٹیک اپ ہونے میں بھی ایک سرٹن ٹائم لگتا ہے، اور پھر جب بڑے کیسز ہوتے ہیں اور ان میں آلموسٹ پورا کیس جو ہے نا ڈسکس ہوتا ہے، گو کہ وہاں شاتیں نہیں بلائی جاتی، گواہ نہیں آتے، لیکن سارے کیس کے اوپر ایک بڑا تھارو ایک ڈسکشن ہوتا ہے۔ مجھے فوری طور پہ تو ایسا بالکل نہیں لگتا کہ اگلے کوئی 6 ماہ کے اندر ان کو ریلیف فوری طور پہ خاص طور پہ یہ بڑی زیادہ سزا دینے کی۔ دوسری جو آپ ابھی ہم پچھلی بات جو ختم کر رہے تھے وائنڈ اپ، دیکھیں یہ سارے اوپن اینڈ شٹ کیسز کیوں ہیں؟ آپ نے جو باقی لوگوں پہ آپ کے کیسز بنے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جی آپ نے 20 سال پہلے 25 سال پہلے فلاں چیز میں فلاں فائل میں یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، وہ ایک اور بات تھی، اس میں محکموں کے لوگ انوالو ہیں، گواہیاں ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں 189 ملین سیدھا سادہ کیس ہے، باہر سے پیسے ہیں، کابینہ نے اپروول دی، آگے چلے گئے، اس میں پرائیویٹ گواہ ہیں ہی نہیں۔ توشہ خانہ براہ راست گفٹ آپ نے وصول کیے، آپ نے ان کے پیسے لگوائے، بیچ میں کوئی لمبے چوڑے گواہ انوالو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سائفر کا میٹر ہے، اس میں آپ دیکھ لیں سائفر وصول ہوا، 2-4 لوگوں کے درمیان گھوما، اس میں اس سے زیادہ کوئی گواہیاں لمبی چوڑی نہیں ہیں۔ تو یہ اوپن اینڈ شٹ اس طرح کیسز ہیں کہ ان میں آپ نے 1 درجن لوگ بھی ریکوائرڈ نہیں ہیں جن سے بیان لینا ہے اور اس بیان کے اوپر جرا کرنی ہے، تو یہ کوئی لمبے کیسز نہیں تھے۔ یہ اگر کیسز ڈیلی بیس پہ چلتے تو ویسے بھی کوئی کیس ایسا نہیں تھا جو 4 سے 6 ماہ کے اندر اس کا مکمل نہ ہو جس کا ٹرائل۔ لیکن جو بات ہم ان ڈیسنٹ ہیسٹ والی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کیس جو ہیں وہ مضبوط ہیں، کیس میرٹس کے اوپر مضبوط ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ میرٹس کے اوپر جب ٹرائل ہوگا آگے ہائی کورٹ میں جا کے، پروسیجر کو عدالت فوقیت دیتی ہے یا میرٹس آف دا کیس یا سبسٹینس ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس؟ دیکھیں فخر، آپ نے بڑی زبردست ایک سوال پوچھا ہے۔ جب عدالت یہ سمجھتی ہے کہ کیس کے میرٹ پہ جو ہے وہ سزا غلط ہوئی ہے تو پھر تو عدالت اس میں ڈائریکٹلی ریلیف دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا پروسیجر پورا نہ ہوا ہو، کوئی پروسیجرل فالٹ ہو، اس کے اندر کوئی پروسیس مکمل نہ ہوا ہو، تو اس کو ریمانڈ کر دیا جاتا ہے دوبارہ ٹرائل کے لیے، ری ٹرائل کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں جو کورٹ نے فیصلہ کیا تھا جج ہمایوں دلاور، جی، تو اس کے اوپر اس کو سسپینڈ کرنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ٹرائل کی بات کی جاتی ہے کہ آپ اس پروسیجر کو فالو کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کیس کا میرٹ اگر مضبوط ہو تو محض پروسیجر کی بنیاد پہ سزا اڑ سکتی ہے۔ سزا پہ سوال لگتے ہیں جن کو ری ٹرائل میں یا خود عدالت اس کے اوپر مزید جو ہے سماعت کرنے کے بعد ایپلیٹ فورم بھی اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے سکتا ہے۔ تو میرٹ کے اوپر زیادہ جو ہے نقصان نہیں ہوتا، لیکن پروسیجر کی وجہ سے جو ہے وہ فیصلے دھندلا جاتے ہیں۔ شہادتیں بھی مضبوط ہیں اس میں، خاص طور پہ یہ توشہ خانہ والا جو ہے، کیونکہ مین تو ایلیمنٹس 3 ہی ہیں، سبسٹنس ہے، شہادتیں ہیں یا پروسیجر ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں میرٹ بھی بڑے اسٹرانگ، اس کے میرٹس کے اوپر کیس بنایا گیا ہے، شہادتیں بھی جو جن لوگوں نے وہ کرائی ہیں وہ بھی بڑی اسٹرانگ اس پہ ہے، مین اگر یہ ایک محض پروسیجر کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو وہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے الیکشن کے بعد کوئی 1.5-2 مہینے میں ریلیف مل جائے گا، وہ پاسبل آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں لگ رہا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں زیادہ تر ایویڈنس سرکاری ہے اور وہ انڈسپیوٹیڈ ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ ایڈمیٹڈ فیکٹس زیادہ ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ میرا یہ جو تحائف ہیں یہ میں نے نہیں لیے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میرے سے چوروں کا میں نے خریدے تھے، اتنے کے خریدے تھے، اتنے کے بیچ دیے ہیں، میرے سواب دی تھی، بات تو اسی کے گرد ہوگی، مطلب کہ سڑک بنائی پھر اس میں کوئی انڈسپیوٹیڈ فیکٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اسی طرح آپ دوسرا کہ 189 ملین والا کیس دیکھ لیں، باہر سے جو پیسے آئے ہیں اس میں ان کا صرف یہ ایویڈنس ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ اگر آپ اس میں جرمانے کی مد میں جمع نہیں کرائیں گے تو اس میں عدالتی تاخیر ہو سکتی ہے۔ پھر دوسرا وہ جو دفاع لے رہے ہیں کہ میں تو بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں، یہ اب دفاع کوئی کورٹ میں تو وہ نہیں ایڈمیسیبل، بالکل نہیں۔ اور دیکھیں یہ جو انہوں نے کہا تھا نا پہلے، تو ایک انہوں نے مس اسٹیٹمنٹ یہ بھی تھی ان کی کہ انہوں نے کہا میں نے روڈ بنوائی تھی، بعد میں وہ اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ انہوں نے اپنی 4 دیواری کے اندر جو روڈ تھی، جو گیٹ سے لے کے گھر تک 1 کلومیٹر کا راستہ ہے، جو 300 کنال کے گھر کے اندر کی روڈ ہے، وہ ہے وہ پبلک کے وہ نہیں ہے، وہ یہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس میں زیادہ تر جو میں بتا رہا ہوں کہ ریکارڈ سرکاری ہے، انڈسپیوٹیڈ فیکٹس ہیں، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، ان میں کوئی لمبے چوڑے کوئی آپ کو گواہیاں اور وہ ضرورت نہیں تھی۔ تو لیٹ سی، آپ جو بات کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ فوری طور پہ ریلیف کا امکان نہیں ہے، اور باقی کیسز کا ٹرائل بھی ابھی جاری ہے، ایک مزید 189 والے کا بھی ابھی ہونا ہے۔ تو اچھا، اس میں ایک چیز اور میں ایڈ ویسے کرنا چاہوں گا، جو مجھے ایک پیٹرن نظر آیا نا یہ اس میں عمران خان کا جو سارا، کل آپ نے دیکھا سائفر والا، آج توشہ خانہ، ایک کرپٹ جو ثابت کرنا ہے عمران خان کو وہ ان کیسز سے ہو گیا، جو اس کی فائنینشیل کرپشن کے حوالے سے، آگے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا بھی آنا ہے۔ جو مجھے پروسیجر لگتا ہے نا نیکسٹ
اب آئے گا ان کا وہ جو عدت والا جو حدود والا کیس ہے نا, تو مورلی بھی کرپٹ کرنا ان کو جو ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ اس سے ثابت ہوں گے. اینڈ پہ جا کے جو ہے نا ان کو پولیٹیکلی وہ 9 مئی والے واقعے پہ وہ ہوگا. تو یہ جو مجھے ایک پیٹرن آف جو کیسز کی اس میں نظر آ رہا ہے نا, تو یہ 2 فیصلے آگے ہیں. نیکسٹ جو آئے گا نا وہ ان کا یہ جو بشرا بی بی کے ساتھ عدت کے دوران نکاح والا جو خاور مانیکا نے وہ کیا, تو اس میں شاید کوئی ان کو جو ہے نا وہ سزا, یا جو اس حوالے سے مورلی کرپشن کے حوالے سے ان کا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ابھی بہت ارلی ہے کہ ان کی جو الیکشن کے 6 ماہ بعد ضمانتوں والا, مجھے بڑا اس میں ابھی تو ان کے خلاف کیسز, مزید کیسز کے فیصلے آنے ہیں, اور پھر یہ سارے کیسز بھی کوئی اکٹھے ٹیک اپ نہیں ہونے, اس میں ایک سرٹن ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اپنی باری پہ کیسز میں لگنا ہوتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ لمبا ٹائم لگے گا جو ہے وہ لگ سکتا ہے. تو فخر پھر چلیں اعزاز کے پاس. اعزاز کے پاس چلتے ہیں, ان کے پاس بڑی انٹرسٹنگ جو ہے حلقے میں وہ گئے ہوئے ہیں. تو آئیے ناظرین ذرا چلتے ہیں اعزاز سید کے پاس. وہ ملتان میں جو ہے ایک جو NA-151 ہے غالباً, اس میں اس کے اندر جو ہے آپ کو اپنے جو تاثرات ہیں اور جو لوگوں سے بات ہوئی ان کی وہ جانتے ہیں. پاکستان میں وفاق اور پنجاب کی سیاست کا رخ جنوبی پنجاب طے کرتا ہے, اور جنوبی پنجاب کا رخ ملتان طے کرتا ہے. اس وقت میں موجود ہوں ملتان سے ٹاک شاک کے خصوصی شو کے لیے. آئیے جانتے ہیں کہ ملتان کو اور جنوبی پنجاب کے قلعے کو کون سر کرے گا. سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن یہاں پر کیا سوچ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں. کیا لے تھوڑا اچھا سب تو پہلے ماہے او کال کوٹڑی کلا پیا ہے یقینی وہ ہے, ٹھیک ہے. جس وقت ہم موجود ہیں ملتان کے علاقے میں, ملتان کے نواح میں ہے 7T, یہ چک ہے 7T, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی خاتون امیدوار مہر بانو وہ انتخابی مہم چلا رہی ہیں. ایک گھر ہے جہاں پر یہ اپنی کارن میٹنگ کر رہی ہیں اور کیمپیننگ کر رہی ہیں. مہر بانو آپ کو پتہ ہے شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں, بڑی مشکل حالات ہیں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ مہر بانو کیمپین کیسے چلا رہی ہیں. جی یہ مہر بانو آ گئی. مہر کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے؟ مہر کیسی کیمپین چل رہی ہے؟ اللہ کا شکر ہے, مشکل صورتحال ہے, اس پہ اور بات کرتے ہیں, مگر کیمپین ہماری زور و شور سے چل رہی ہے. ہم جہاں گئے ہیں, چاہے وہ شہر کی یونین کاؤنسلز ہوں یا دیہائی علاقوں میں ہوں, ہم نے لوگوں میں جوش و جذبہ پایا ہے, ان میں ولولہ پایا ہے. لوگ ظاہر کرے نہ کرے, کچھ لوگ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں, بہت سے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ظاہر نہیں کر رہے مگر دل میں ہمارے تحریک انصاف. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خاموش ووٹر آپ کے ساتھ؟ بالکل, خاموش ووٹر خود کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو ہم مہر لگا کر آپ کو. یہ بتائیں کس قسم کی پرابلم آپ فیس کر رہی ہیں؟ میں پورا ملتان گھوم کے آیا ہوں, آپ کے پوسٹرز لگے ہوئے دیکھیں, بینرز کوئی نہیں لگے ہوئے, جھنڈے کوئی نہیں لگے, کیا وجہ ہے؟ آپ نے لگائے نہیں ہے, کچھ اور وجہ ہے؟ جی ہم نے تو لگائے ہیں, ہمیں شاید اجازت نہیں ہے, ہم لگاتے ہیں, اتار لیتے ہیں, صرف ہمارے پوسٹرز اتارے جا رہے ہیں. لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ ان کے پوسٹرز نہیں لگانے, اگر آپ پوسٹرز لگائیں گے تو آپ پہ پرچہ ہوئے گا. اور یہ میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں, جو سب ہو رہا ہے اس وقت ملتان میں, یہ ایک لوکل سطح پر ہو رہا ہے, یہ لوکل پولیس سطح پر ہو رہا ہے. کچھ لوگ اس کی پیروی ضرور کر رہے ہیں جو لوکلی بیٹھے ہیں, اور یہ ECP کو میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پہ نوٹس لیں. یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. جس طرح ہمارے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی انوائرمنٹ کی نفی کرتا ہے. آپ نے براہ راست بات کی ہے RPO سے, DC سے؟ میں نے براہ راست بات نہیں کی ہے آج, کیونکہ رات کو اور کچھ اور چیزیں ہوئیں, اور لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں, اور چھاپے پڑے, اور میں نے صبح فیصلہ کیا کہ بس اب بہت ہو گیا, ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم اتھارٹیز کو, جو ہائی آپ سینئر اتھارٹیز ہیں, ان کو بتائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے ملتان میں, اور آپ ضرور نوٹس لیں. آپ کے علم میں ہے کہ 2 دن پہلے مختوم رشید میں ایک ورکرز کنونشن تھی. ہمارے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم باہر بڑے جلسے نہیں کر رہے, کوئی باہر بڑی کنونشنز نہیں ہو رہی, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم کنونشن رکھتے ہیں تو سارا
جو انتظام ہے اسے اکھاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے لوگوں پر دباؤ آتا ہے. ہم گھروں میں چھوٹی کنونشنز کر رہے ہیں, ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, ہم اپنا پیغام لے کے جا رہے ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں مخدوم رشید میں آپ نے دیکھا کس طرح پولیس آئی, وہاں پہ 100 پولیس والے کھڑے تھے, مجھے سب نے کہا مت جاؤ, میں اس کے باوجود گئی کیونکہ یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا حق ہے, ہم صرف الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا مہر, دو بڑے لائٹ سے کوشچنس. جس طرح جاوید ہاشمی ہیں, انہوں نے ماضی میں مخالفت کرتے رہے, ابھی آپ کی حمایت کریں, کیسا فیل کرتے ہیں ایز کہ وہ ایک مخالفت کرتے تھے, ابھی آپ کی حمایت کر رہے ہیں؟ وہ روایتی سیاست تھی جس میں وہ مخالفت کرتے تھے. آج ہم سب ایک اصول پہ اکٹھے کھڑے ہیں, تو نہ انہیں یہ عجیب لگ رہا ہے نہ مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ ہماری منزل ایک ہے, ہمارا جو نظریہ ہے وہ اس وقت ایک ہے, ہم ایک اصول پہ کھڑے ہیں, ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا مہر, یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو فادر ہیں شاہ محمود قریشی, ظاہر ہے ابھی وہ گرفتار ہیں اور ایک ایسی اچھی کوئی سچویشن نہیں ہے, اور دوسری طرف یوسف رضا گیلانی ہیں, آپ بھی متحارب رہے ہیں, ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں. کبھی بھی شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی ایک دوسرے کی مخالفت کے باوجود کبھی آمنے سامنے نہیں آئے, تو یہ کیا ہو گیا کہ نئی نسل آمنے سامنے آ گئی, موسیٰ گیلانی اور آپ آپس میں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارا اس طرح آمنے سامنے نہیں آئے, تو اور نہ یہاں اس حلقے میں, جیسے آپ جانتے ہیں, آپ اس حلقے کی پوری تاریخ دیکھیں تو یہاں پر گیلانیز نے الیکشن کبھی نہیں لڑا. تو ایک الیکشن ہوا تھا, بائی الیکشن ہوا تھا 2013 میں, وہ ہم نے ایک جماعتی سطح پر اس کو بائیکاٹ کیا تھا. تو شاید انہوں نے سوچا کہ ان کے لیے جگہ بنی ہے تو وہ اس حلقے میں آئے. یہ ان کا حلقہ ہے نہیں, یہاں سے نہ وہ بلونگ کرتے ہیں, نہ یہاں پہ انہوں نے کبھی سیاست کی ہے. تو آپ انہی سے پوچھئے کہ وہ آمنے سامنے کیوں آئے. جہاں تک یوسف رضا گیلانی صاحب اور میرے والد کا تعلق ہے, دیکھیں انہوں نے ہمیشہ ایک خلوص کے ساتھ اپنی سیاست چلائی ہے. آج بھی میں یوسف رضا صاحب کی عزت کرتی ہوں, نہ میں نے نہ کبھی زین نے کبھی ایسی کوئی گفتگو کی ہو جس سے ان کی عزت میں کمی آئی ہو. اور بدقسمتی سے ان کی جو نوجوان نسل ہے, میں ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتی. بہتر یہی ہوتا کہ وہ بھی اپنے والد کی طرح اسی شائستگی سے اپنی سیاست کو آگے لے کر بڑھتے, اور ابھی بھی کر سکتے ہیں. مہر, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ آپ یوسف رضا گیلانی کی عزت کرتی ہیں, جو کہ ظاہر ہے آپ کے مخالف ہے, لیکن یہ بات آپ کے لیڈر عمران خان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ وہ اپنے مخالف سیاستدانوں کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سارا وسیب ہے, سارے وسیب دی روایت ہے. عمران خان نے بھی کچھ سکھاؤ نا. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, آپ ایک نئے عمران خان کو دیکھیں گے جب وہ انشاءاللہ رہا ہوں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. یوں تو ملتان میں 6 حلقے ہیں, لیکن ان حلقوں میں بھی سب سے اہم, بلکہ جنوبی پنجاب میں سب سے اہم حلقہ ہے حلقہ قومی اسمبلی کا حلقہ 151. یہ حلقہ ملتان کے دیہی علاقوں پر مشتمل ہے. بابر چوک, اس وقت ہم بابر چوک پر موجود ہیں اور ایگزیکٹلی اس حلقے میں موجود ہیں. حلقے کی اہم بات کیا ہے؟ حلقے کی اہم بات یہ ہے کہ اس حلقے میں 2 جو اسٹالوارٹس ہیں جنوبی پنجاب کے, یوسف رضا گیلانی اور مخدوم شاہ محمود قریشی, ان کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی, وہ یہاں سے موسیٰ گیلانی وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کے مقابلے میں مہر بانو جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہی ہیں, جو کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں. دونوں میں اس سے پہلے بھی ایک انتخاب ہو چکا جو کہ موسیٰ گیلانی جیت گئے تھے. اب مہر بانو قریشی جو ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہی ہیں تاکہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر ووٹ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. جو موسیٰ گیلانی ہیں ان کے پاس پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے. آئے چلتے ہیں, لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں. مہر بانو جیتے گی, موسیٰ گیلانی جیتے گا, بابر ڈوگر جیتے گا یا غفار ڈوگر جیتے گا؟ انشاءاللہ غفار ڈوگر اس علاقے سے. وجہ کیا؟ سر کام کرایا ہوا ہے نا, ان کے پیچھے جو ان کے اوپر بڑے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کام کروایا ہوا ہے. آپ ملتان, آپ اسلام آباد سے آئے ہیں, سارا راستہ دیکھا ہوگا آپ نے, آپ کو جگہ جگہ کام نظر آیا, میٹرو, نیچے کھلی روڈیں, ہر چیز. اس کے بعد جتنی ہم اسٹوڈنٹ, ہمیں پتہ ہے جو پہلے اسکالرشپس آتی تھی اب وہ نہیں آتی. میرے لیے یہاں سے تو موسیٰ گیلانی. موسیٰ گیلانی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہیں وہ پیپل پارٹی تعلق رکھتے ہیں, تو اس لیے زیادہ تعلقات ہیں ان کے, اس لیے یہاں پر تو موسیٰ گیلانی جیتے گا. اچھا, وجہ کیا ہے؟ بس اس کی چاہت ہی یہاں پر ایسی. سید یوسف رضا گیلانی کے بہت کام ہوئے ہیں, پیپل پارٹی کے دیوانے ہیں لوگ, ان کا اقتدار میں آتے ہی یہ ہمارا روڈ بھی بن جائے گا. شہر والے ہی ہیں آپ؟ شہر والے ہی ہیں.
آپ کون سے ہیں؟ مہربانو مہربانو. انشاءاللہ تو مہربانو جیت جائے گی انشاءاللہ کیسے؟ اللہ نے چاہا تو جیتیں گے, لیکن یہ جیسے حالات چل رہے ہیں یہ آنے نہیں دیں گے ان کو. کتنی آواز چل رہی ہے؟ شیر دی شیر دی تے جیت جائے گا شیر انشاءاللہ. تے پی ٹی آئی نو ووٹ نہیں پڑ لگے. پی ٹی آئی نے یہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں نا, اس سے بہتر ہے کہ یہ ملک کے اس پہ لگائیں, تاکہ یہ بعد میں کوئی حکومت یہ آ کے یہ نہ کہے کہ جی ہمارا وہ خزانہ خالی ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنا پیسہ اس کے اوپر لگا رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ یہ خزانے میں ڈال دیں. ہمیں پتہ ہے جس کو ووٹ دینا ہے, کس کو ووٹ دینا؟ وہ ہمیں پتہ ہے, ہم نے پہلے گرفتار نہیں ہونا. الیکشن نظر آ رہا ہے آپ کو, ماحول کیسا لگ رہا ہے, ایکٹیویٹی کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, الیکشن زور و شور پہ ہیں اپنے, اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے الیکشن. کمپین بھی ہم لوگ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب انشاءاللہ ووٹ اس دفعہ بھی جیتیں گے جیسے ہر دفعہ جیتتے ہیں. شہر میں آواز اس کی؟ جی شہر میں آواز؟ شہر میں زیادہ تر جو ہماری ینگ یوتھ ہے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کی طرف ہی ہے. تو کون ہے کینڈیڈیٹ آپ کے حلقے میں پی ٹی آئی کا؟ ہمارے زین قریشی صاحب. اور ان کا انتخابی نشان کیا ہے؟ جوتا, شوز. عام لوگوں کو پتہ ہے؟ جی بالکل پتہ ہے. جیت جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, ووٹ کس کو ووٹ ڈال رہے ہو؟ عمران خان کو. اچھا, ہاں جی. اور کون ہے مقابلے میں, کون ہے؟ ہمارے وہاں عامر ڈوگر گڑیال, اس کا انتخابی نشان ہے. عامر ڈوگر جیتا ہے. تو نوجوانوں میں عمران خان ہی مشہور ہے؟ ہاں جی, بچوں سے لے کے بڑوں تک نوجوان سب. کتنے % ووٹ مل جائیں گے؟ 90 تو کنفرم ہے اس کو ہمارے علاقے میں. دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کون سی جماعت یہاں پر ملتان میں یا ملتان ڈویژن میں پاپولر ہے؟ پی ٹی آئی کے علاوہ تو جو نون لیگ چلتی آ رہی ٹریڈیشنلی, اس کو چھوڑ کے اگر دیکھا جائے تو آج کل جو ہے نا وہ تحریک لبیک جو ہے اس کا بہت زیادہ جنون ہے لوگوں کو. تو میرا ایسا ماننا ہے کہ کافی لوگ جو ہے نا اب اسی کو جو ہے نا ووٹ وغیرہ کریں گے. نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ عام جو ہوا ہے, ہوا کس کی ہے؟ یہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی کی ہے, یہ کہتے ہیں تحریک لبیک کا ہے, مطلب تحریک لبیک کو آپ واقعی سمجھتے ہیں نون لیگ کو؟ میرے نزدیک نون لیگ کی ہے. بنیاد کیا ہے اس کی؟ بنیاد یہی کہ نواز شریف صاحب نے جو بھی وعدے کیے اور جتنا کچھ بھی ملک کے لیے کیا وہ سارا قابل تعریف ہے ان کے لیے, اور بالکل انہوں نے جو کہا ہے وہی کر کے دکھایا انہوں نے. الیکشن کی فضا کیا ہے جنوبی پنجاب میں, ملتان میں؟ جنوبی پنجاب ملتان میں زیادہ تر جو کمپٹیشن چل رہا ہے وہ تو گیلانی صاحب اور قریشی صاحبان کا چل رہا ہے آپس میں. فی الحال دیکھنے کو تو یہی مل رہا ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ ان سے بہتر رہے گی بنسبت گیلانی صاحب کے. لوگ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو؟ بالکل, ووٹ تو اس دفعہ لوگ زیادہ تر مہربانوں کو ووٹ ڈلے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ امید تو یہی لگ رہی ہے کہ نظر تو ایسے رہے مہربانوں کو ہی ووٹ زیادہ پڑیں گے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ شاید انتظامیہ ان کو کیمپین نہیں کرنے دے گی, ووٹر نہیں لانے دے گی, اس سے نقصان ہوگا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے ان کو نقصان تو ہوگا نا, بنسبت جو کمپین نہیں کریں گے, جو اپنے حلقے میں نہیں جائیں گے تو نقصان تو ہوگا اس کو. لیکن پھر بھی لگ رہا ہے کہ جو یوتھ ہے, آنے والی جو ینگ جنریشن ہے وہ تو ان کو بہت سی کاس کرے گا. تو کس کی ہوا ہے؟ جی, جس کا نام لینے سے جیلوں میں لوگ جا رہے ہیں, قیدی نمبر 804. تو آپ نام لیں گے عمران خان کا تو آپ جیل میں چلے جائیں گے؟ جی مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اچھا, ڈرے میں آپ؟ جی. اچھا, لیکن ووٹ صرف انشاءاللہ اسی کا ہی ہے. ووٹ عمران خان کا ہی؟ تو آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے؟ جی جی بالکل. تو لوگ ڈرے میں نہیں ہیں؟ پھر لوگ ڈرے میں ہیں اس لیے تو آپ دیکھیں نا, پبلکسٹی نہیں ہو رہی بالکل بھی پی ٹی آئی کی. باقی روڈوں پہ آپ جس کو دیکھیں پینافلیکس وغیرہ لگے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے نہیں لگے ہوئے. تو اویئرنیس نہیں ہے, نہ انتخابی نشان لوگوں کے نظر آ رہے جو پی ٹی آئی سے ہلکے سے کھڑے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی انشاءاللہ سرپرائز دے گی ابھی بھی ان تمام حالات کے باوجود. بہت شکریہ اعزاز. ناظرین, اعزاز نے ملتان کی صورتحال آپ کو بتائی اور لوگوں سے بھی آپ نے بات سنی اور ساری صورتحال بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. 151 کی اعزاز نے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے برا لگے, دونوں صورتوں میں ہمیں ضرور بتایا کریں تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ براہ راست ہمیں کچھ بھیجنا چاہ رہے ہیں, کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, کچھ معلومات دینا چاہ رہے ہیں تو 777 talkshock777@gmail.com پہ ہمیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اجازت دیجیے. بہت شکریہ.